قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اعلانیہ بری بات کہنا الا من ظلم، مگر اس کے لیے کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدو خیرًا او تخفوہ، اگر تم خیر کے کام کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو خفیہ رکھو، او تعفو عن الناس یا لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرمانے والا قدرت والا ہے. ان تبدو خیرًا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. لیکن اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا درگزر کرو دوسرے کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بے حد معاف کرنے والا پوری قدرت والا ہے. یعنی اگر ہم دوسروں سے درگزر کریں گے، ان کی غلطیاں معاف کریں گے، تو ہمارا منہ ہوگا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ تو بھی میرے گناہ معاف کر دینا. لیکن اگر میں دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں تو پھر میرا کوئی منہ نہیں ہے، میرا یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرنا معافی کی بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا بالعموم معاملہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، لیکن خود ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی دعا مغفرت کی کرتے ہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دین کے مشن اور احکام میں وحدت ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ شریک نہیں ہیں، لیکن عبادت میں شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام میں اللہ تعالیٰ اور وہ ساتھ ساتھ ہیں. یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ قرآن مجید کو لے لیں اور سنت رسول کو چھوڑ دیں اور سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. یہی وہ مضمون ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا جدا کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو تو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے بین کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یقیناً وہ پکے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یعنی قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم قریب ان کے ویجز ادا کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے نازل کراؤ ان پر کوئی کتاب آسمان سے. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا کہ تو سو واٹ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے تقاضے کیے تھے. یعنی تو آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب اترے تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے یہ کہا دیا، کیا کہا تھا وہ بھی اگلا پڑھ لیجئے. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً،
انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، لہذا آن لیا ان کو بجلی نے ان کی اس زیادتی کی وجہ سے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے باوجود ہم نے ان سے درگزر کی. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو اس کے باوجود ہم نے ان سے درگزر کی. فَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا کھلا غلبہ، کھلی کھلی اتھارٹی اور کھلا کھلا معجزہ عطا کیا. سلطان کے لفظی معنی اتھارٹی کی ہیں، لیکن یہ سلطان واضح دلیل کے بھی آ جاتا ہے، واضح اتھارٹی کے لیے بھی آ جاتا ہے، بادشاہت کے لیے بھی آ جاتا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر کوہ طور اٹھایا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے. فَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب یہ سورہ بقرہ میں جو ان کی کرتوتیں آئی تھیں نا، وہ شارٹلی بیان کی جائیں گی ان کی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، مزید برآں ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے قانون کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان باتوں کا ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہ ان پر جو فرد جرم ہے وہ کنکلوڈ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں گراندہ درگاہ کیا، کیوں راستے سے ہٹایا، کیوں انہیں ذلیل کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں بند ہو گئے ہیں، لہذا اب وہ کسی اور نبی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بل طبع اللہ علیہا، نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو سیل کیا ہوا کہ بھائی ختم اللہ علی قلوبہم، جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے آخر میں آیا تھا نا، کہ اب 13 سال ہو گئے آپ کو دعوت دیتے ہوئے، جنہوں نے اب تک نہیں مانا وہ اب آپ کے خبردار کرنے یا نہ کرنے سے ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائیں گے. یعنی یہ تھوڑے جو ہے، اس کو آپ انگریزی محاورہ میں دے وڈ ہارڈلی بلیو. وبکفرہم، ابھی جاری ہے بات، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے اس قول کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس قول کہ جس سے انہوں نے حضرت مریم پر عظیم بہتان لگایا. یعنی ایک پاک بازو خاتون کو انہوں نے بدکار عورت قرار دیا، تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ ان کا جرم تھا، بہت بڑا جرم. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا. وما قتلوہ، انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، ان کو سولی نہیں دی. ولکن شبیہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا. قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان کے یہودیوں کے جرائم میں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپریری تھے. میں نے اس کیا تھا نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم کے، ٹھیک ہے نا. تو اگر حضرت مریم کے خالو ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے تو نانا لگے نا، یعنی رشتے کے اعتبار سے بڑے ہیں. پھر حضرت زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ تو کنٹمپریری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ پیرلل تھے دونوں. حضرت یحییٰ قتل ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا حضرت یحییٰ سوتیلے نبی تھے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اصل فرق کیا تھا کہ ان دونوں کی سٹیٹس کا فرق تھا، یعنی نبوت اور رسالت، نبی اور رسول، ان کے درمیان خاص و عام کی نسبت ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا، یعنی یا یوں کہہ لیجئے کہ نبیوں ہی میں سے رسول سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو احادیث میں رسولوں کی تعداد 313 ہی ہے، جو کرسپونڈ کرتی ہے غزوہ بدر کے مجاہدین کی فگر سے، اور انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 آئی ہے، جو کرسپونڈ کرتی ہے اس فگر سے کہ غزوہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع تھا، جن سے آپ نے وہ خطاب فرما کر آخری خطبۃ الحج، خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اونٹی پر سوار ہو کر۔ تو اب سوال اگلا یہ ہے کہ ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی یہ بات یہاں پر تک تو متفق علیہ ہے کہ نبیوں ہی میں سے رسول ہوتے ہیں، اور تمام رسول لازماً نبی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال، کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ جس کو کتاب دی جائے وہ رسول ہے، نبیوں میں سے جس کو کتاب دی جائے وہ رسول ہے، تو گویا حضرت موسیٰ بھی رسول ٹھہرے اور حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت داؤد بھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ جو شریعت والے ہوں، جن کو شریعت دی جائے وہ رسول ہیں، تو پھر تو وہ تو دو ہی ہیں صرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ نبوت جو ہے یہ اصل میں ایک کیڈر ہے، اور رسالت جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ CSS کا امتحان دے کر کسی خاص کیڈر میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی پولیس میں جاتا ہے تو SP لگ جاتا ہے، اور کوئی کسٹم میں جاتا ہے تو وہ کسٹم آفیسر لگ جاتا ہے، پولیس میں اور اسی طرح دوسرے محکموں میں وہ جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی رینک جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ بہت سے آفیسر ہوتے ہیں اسی رینک کے کہ جو OSD لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن بالا رینک ہوتا ہے ان کا کہ یہ فلاں رینک کے آفیسرز ہیں، یہ گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، یہ گریڈ 21 کے آفیسر ہیں۔ سو مچ سو کہ ایک 22ویں اسکیل کا OSD، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سرکاری، سوائے اس کے وہ تنخواہ لیتا ہے، اس کی قلم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تھانے کا محرر جو صرف حوالدار ہوتا ہے، اس کی بھی آفیشیل حیثیت ہے۔ SHO جو 16ویں اسکیل کا آفیسر ہے، اس کی بھی ایک آفیشیل حیثیت ہے، لیکن ایک ایسے آفیسر کی خواہ وہ 22ویں اسکیل کا ہو لیکن اس کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ نہ ہو تو اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے۔ جس پیغمبر کو، جس نبی کو کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ شمار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ، ابھی وہ پوری ترتیب کے ساتھ وہ نہیں آئے رسول، بس ان قریب آنے والے ہیں۔ سورہ اعراف میں سب سے پہلے آئیں گے وہ ترتیب کے ساتھ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ پھر سورہ ہود میں آئیں گے سارے کے سارے اسی ترتیب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں آئیں گے، یعنی تقریباً ایک ایک دو رکوع جو ہیں ہر رسول کے اللہ تعالیٰ مختص کرتا ہے۔ زیادہ تفصیل سے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ تو ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے ان کے، یعنی قرآن مجید میں تبصرے کا یا ذکر کا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کی تلاش میں یا گائیڈنس لینے کے لیے کوہ طور پر اوپر بلا لیا، اور پھر اچانک ان سے کہا کہ جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو، انک بالوادی المقدس طویٰ انی انا اللہ،
میں اللہ ہوں تیرا رب، تو کیا وہ منظر ہوگا، ذرا اس کو تصور کیجیے۔ اور پھر کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینک دو۔ پہلے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا عصا ہے، میں اسے سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام لے لیتا ہوں۔ گرا ذرا پھینک دو اس کو زمین پر۔ تو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، نہیں پکڑ لو اس کو۔ پکڑا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، لے گئے، نکالو اس کو۔ نکالا تو بالکل سفید تھا۔ میں نے کہا یہ 2 نشانیاں لے کر اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ سرکشی پر اترا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا، جاؤ اس کی طرف۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیج دیتا تھا تو دین اللہ یوز ٹو اسٹینڈ بائی ہم، اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ انبیاء کرام ان کو قتل بھی ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سارا جرم جو ہے وہ ان آیات میں آ رہا ہے نا، قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ اب فرق کیا تھا کہ حضرت یحییٰ نبی تھے، اور جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نبیوں کی اپنی فضیلتیں ہیں، حضرت یحییٰ کی بھی ایک خاص فضیلت تھی، وہ حصور تھے، یعنی مرد ہونے کے باوجود یعنی عورت کے خیال کو اپنے دل میں بھی نہیں آنے دیتے تھے، اتنے پاک باز انسان تھے وہ، یہ ان کا خاص مقام ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ رسول نہیں تھے کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف بھیجے ہوئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے دیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ معاذ اللہ سوتیلے نبی تھے، نہیں، وہ بھی سچے نبی تھے، حقیقی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیں تو بالکل یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے یہ منہ سے بولنا شروع کر دے گا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، یعنی اس لہجے میں آپ کہیں نا کہ انہوں نے میرے رسول کو قتل کیا، نو وے، وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، سولی نہیں دی، ولکن شبہ لہم، ہاں ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، شبہ پیدا کیا گیا۔ وہ شبہ کیا تھا کہ یہ جو عیسائیوں کا ورشن ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں چھپے ہوئے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ پروزیکیوشن یہودیوں کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے فوراً بعد اپنی ماں کی گود میں تھے تو اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، جب بچہ ہو جائے تو پھر آباد ہو جائیں، رہنا شروع کر دیں، کس کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، ایسا باپ کون ہے، یہ کیا نہیں۔ حکم دیا گیا حضرت مریم سلام علیہا کو کہ اس کو اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں جائیں، ویئر ایوری باڈی ریکگنائزز یو، کہ اب تو تم ایک کنواری عورت ہو۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ سورہ مریم میں وہ الفاظ ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہاں جا کے، کہ جو کسی کے منہ میں آیا اس نے بک دیا، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ نہ تمہارا باپ کو برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہہ دیا تھا کہ تم اشارہ کرنا کہ میں روزے سے ہوں، اور پچھلی شریعت میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی طے کیا ہوا کہ میں بولوں گی بھی نہیں۔ تو اس پر اور اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو، یہ میرے گود میں جو بچہ ہے اس سے پوچھو۔ اس پر اور زیادہ ناراض ہوئے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم گود میں معصوم بچے سے کیا پوچھیں، بولتی کیوں نہیں آپ، تو دس۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمانی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ بھال کر بھی ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں واز کہنا شروع کر دیا سینیگوگ کے اندر، یعنی جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، یہودیوں کی مسجد کو سینیگوگ کہتے ہیں،
تو سینیگوگ کے اندر واز کہنا شروع کر دیا، اور شروع میں تو بڑے امپریس ہوئے یہودی علماء، ہو بائبل کے الفاظ ہیں، ہی اسپیکس ود اتھارٹی، بڑا خوبصورت درس دیتا ہے، بڑا خوبصورت واز کہتا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات نازل، انجیل نازل ہونا شروع ہو گئی، اور انجیل جو تھی یہ مواعظ کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی احکام نہیں ہے، لیکن ان کے کچے چٹے کھول دیے کہ یہ کہیں ان کو کہا کہ تم قبریں ہو جن پر چونا پھیرا گیا ہے، اندر گلی سڑی ہڈیاں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ جو حرام خوریاں کرتے تھے، فتوے بیچتے تھے، اللہ کے احکام کو بیچتے تھے پیسے لے کر، نذرانے وصول کر کے، ان سب کا کچا چٹھا کھولنا شروع کیا، تو اب وہ خلاف ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب اس خلاف ہو کر انہوں نے پھر آخر پہلے کوشش کی کہ زبانی فتوے بازی کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام باز نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ اچھا تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ان کی جو عدالتیں تھیں، ریلیجیس کورٹس، ان کے اندر انہوں نے یعنی ریفرنس سو موٹیو ایکشن لے لیا ہوگا، یا کسی کو کہا ہوگا کہ ریفرنس لے کے آؤ، اور اس کی ہیرنگ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں دیکھی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سے بول کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہوں، میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ الزامات واپس عائد کیے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا رہے تھے، مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا، کوڑی کو تندرست کر کے دکھا دیا، پیدائشی نابینا کو بینا کر کے دکھا دیا اللہ کے حکم سے، اور کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو بغیر الٹرا ساؤنڈ کے اور بغیر ایکس رے کے، کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ان سب کو جادو قرار دیا، اور جادو جو تھا وہ کفر تھا، اور جادو کرنے والا شریعت موسوی میں واجب القتل تھا۔ لہذا انہوں نے ورڈکٹ پاس کر دیا ریلیجیس کورٹس کے اندر کہ یہ اس کو سولی دے دی جائے۔ اچھا، رومن امپائر میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی ریلیجیس کی، یہودیوں کی، وہ یہ تھی کہ یہودی کورٹ جو بھی ورڈکٹ دیں گے، رومن امپائر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پابند ہوگی۔ لہذا یہ فیصلہ ریلیجیس کورٹ سے آیا، یہودی عدالتوں سے آیا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو تھی وہ کرنی تھی رومن امپائر نے۔ تو جو اس علاقے کا گورنر تھا اس کو احکام مل گئے کہ اب اس شخص کو سولی دینی ہے۔ تو اب جو سپاہی تھے وہ تلاش کرتے پھر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی پہچانتا تو تھا نہیں، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں پناہ لیے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور کھانا لینے کے لیے ایک حواری کو بھیجا جس کا نام جوڈیاس تھا، اس کو بھیجا کھانا لے کے آؤ۔ اب سپاہی جو تھے وہ شہر میں تلاش کرتے پھر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے، یہ جو ہے نا یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کو شاید پتہ ہوگا۔ اب جو رومن سپاہی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا بتاؤ جیسس کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے؟ ان کا پتہ نہیں۔ انہیں برائب کرنا شروع کیا، چل اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا، یعنی ہینڈسم اماؤنٹ آ گئی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، وہ فلاں باغ کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا پھر اب ظاہر ہے جب انسان ایک دفعہ بک جاتا ہے تو پھر وہ پھنس جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم تو اس کو پہچانتے نہیں، تمہیں اب جا کے اس کی نشاندہی بھی کرنی پڑے گی کہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، ہاں نشانی بتا دیتا ہوں میں تمہیں کہ میں پہلے داخل ہوں گا تو میرے ساتھ نہیں آؤ گے، میں اکیلا داخل ہوں گا اور تم تھوڑی دیر کے بعد باغ میں انٹر ہو جانا۔ نشانی کیا ہے کہ جس کو سب آقا کہہ کے بلا رہے ہوں وہ عیسیٰ ہوگا۔ انجیل برنماس کے اندر یہ ساری تفصیل ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، وہ اس کے اندر عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت پھاڑی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اب چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، ہے نا، آج بھی جو پیر صاحبان ہیں ان کا یہی دستور ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کے مریدین منتظر ہوتے ہیں ان کا دیدار کرنے کے، اور جب وہ آتے ہیں باہر تو سارے آگے بڑھ کر جو ہے ان کا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے لیے رسپیکٹ کے کوئی نہ کوئی آداب جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کافی دیر سے
اس تخلیے کے اندر عبادت کر رہے تھے اور حواری منتظر تھے کہ تشریف لائیں گے. تو اب جب جوڈیاس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا ہو گیا اور وہ اندر داخل ہونے کے بعد اب حواریوں کے قریب پہنچے تو حواری آگے بڑھے آقا کہتے ہوئے. یہی نشانی بتائی تھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو سپاہیوں نے اسی کو دبوچ لیا اور اسی کو سولی چڑھا دیا. اب پڑھیے ان الفاظ کو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بلکہ ان کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں لفی شک منہ, وہ اس معاملے میں بہت شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کے, اور کچھ انہیں پتہ نہیں ہے. اچھا, اب عیسائیوں کیا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں اور مسلمان بھی منتظر ہیں. مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے, زندہ اٹھا لیے گئے. عیسائی چونکہ کنفیوژن میں ہے نا, اب اس کنفیوژن کا انہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو راستہ ڈھونڈنا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے, ان کا ورژن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھے معاذ اللہ, پھر ان کو دفن کیا گیا فلسطین کے اندر. تیسرے دن وہ قبر پھٹی اور وہ ایک دو آدمیوں سے ملے اور پھر اس آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے. وما قتلوه یقیناً, پھر دہرائیے وہ بات, اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. يا